اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ثابت حسین خان آج اگین ایز یوزول کافی دنوں بعد سردیاں کراچی کے حوالے سے اپنے جوبن پر ہیں۔ ہوا چل رہی ہے اور اس وقت الحمدللہ میں اپنے گھر کے بیرونی کمرے میں بیٹھا ہوں۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے دھوپ چھانک رہی ہے اور سحپہر کے 3 بجے چاہتے ہیں اور یہ دھوپ میری افق پر ہے اور اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کوئی ایسی بات جو آپ سے شیئر کی جا سکے جس سے ہم سب کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑا بہت بھی فائدہ پہنچے۔ تو اس میں بہت سی باتیں ذہن میں آتی رہیں جاتی رہیں، کوئی خاطر خواہ بات ایسی نہیں تھی جو اسٹرائک کر سکے اور اس کو آپ کے سامنے لایا جا سکے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے پرانی ویڈیوز میں ذکر بھی کیا تھا یا تذکرے میں بھی آیا تھا کہ جو سو کالڈ ویڈیوز بنانے کے حوالے سے، پروفیشنل ویڈیوز بنانے کے حوالے سے مائک اور یہ وہ سب چیزیں الحمدللہ لے لی گئی تھیں، لیکن ایشو ابھی بھی یہ آ رہا ہے کہ میں کوئی ایک واضح کمرہ الگ سے ان سب چیزوں کے لیے ڈیزائن نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کمرے میں کچھ اور نہ ہو۔ اور میرے لیے سب سے بڑا ایشو یہی رہتا ہے کہ چونکہ مجھے مختلف ڈائمنشنز میں، مختلف اوقات میں مختلف طرح کے کام کرنے پڑ جاتے ہیں اور اس کے لیے پھر مجھے ایک ہی جگہ کو ملٹیپل پرپزز کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ اس چیز کے وسائل اور توفیق نہیں دے دیتا تو اس وقت تک ایسے ہی گزارا کرتے ہیں۔ ہم نے اس دوران بہت ساری باتوں پہ بہت سارے حوالوں سے ڈسکشنز کی، کچھ کالمز لکھے، کچھ آرٹیکلز لکھے، اور ابھی ریسنٹلی فیس بک پہ میں نے ایڈیٹ اپڈیٹ کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں جو دل میں آتا ہے وہ رقم کر دینا کے حوالے سے ایک تحریری ایک سلسلہ ہے، جس میں جب جو بات دل میں آئی اس نے اسٹرائک کیا تو اس پہ ایک چھوٹا سا مضمون نما، دل نما ڈائری نما ایک تحریر لکھ دی گئی۔ ایشو یہ آ رہا ہے کہ لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، پڑھنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، اور یا پھر اس سے بھی زیادہ جو اب ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سنتے زیادہ ہیں۔ تو اینی وے، آپ سنیں، دیکھیں یا پڑھیں، بات تو وہی رہنی ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ تینوں زاویوں سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، زیادہ بھرپور ہوتی ہے، اور ہمارے لاعشعور میں زیادہ اچھی طرح سے وہ پیوست ہو جاتی ہے اور اس کا رزلٹ بھی زیادہ اچھا سامنے آتا ہے۔ اس میں ضمن میں بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، دیکھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ آپ کو بظاہر لگتا ہوگا کہ آپ اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس سے آپ کی زندگی میں کوئی بہت واضح مثبت تبدیلی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ بھئی میں تو بہت ساری اچھی پازیٹیو چیزیں پڑھ بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا جو نفسیاتی یوں کہہ لیں پہلو ہے شخصیت کا، اس میں چیزیں آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہیں، اور پھر وہ اپنی جگہ بنانے کے بعد ہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بخود افیکٹو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ضمن میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بس ایک راستہ پکڑ لیں اور اس راستے پہ چلتے رہیں، پازیٹیولی، پروڈکٹیولی۔ تو جب اس راستے پہ ہم چلتے رہیں گے پازیٹیولی اور پروڈکٹیولی اور بہت سلو موشن میں، آہستہ آہستہ، تو الٹیمیٹلی اے ڈے کامز کہ جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے اندر بھی اور اپنے باہر بھی بدلی ہوئی محسوس ہونے لگیں گی۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری سوچ کا زاویہ، اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ بظاہر یہ بہت فلسفیانہ سی بات لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ بہت ہی سمپل بات ہے، بہت ہی سادہ سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں اور اگر اس کھانے میں ہمارے
ضروری نیوٹرینٹس شامل ہوں روزانہ کی بنیاد پہ، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری صحت جو ہے وہ نہ صرف بہتر ہو رہی ہے بلکہ بیماری کی علامات جو ہیں اس میں سے منیمائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سملرلی جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے، ہماری جو ایموشنل ہیلتھ ہے اور ہماری جو اسپریچول ہیلتھ ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان تینوں چاروں ایریاز میں تھوڑا تھوڑا روزانہ کسی نہ کسی شکل میں اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنی شخصیات کے اندر، اپنی نفسیات کے اندر کسی بھی طریقے سے ہم اس کو ان کرتے رہیں. اینڈ ونس دا پروسیس از کنٹینیوس اینڈ ریدمک، دین الٹیمیٹلی ایونچولی we would find ourselves in a situation where everything is really changed. Anyway, آج کے لیے اتنا ہی کافی، اینڈ لیٹس ہوپ کہ پھر اللہ تعالیٰ جلدی موقع دے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر کوئی بات ہوگی کسی اور حوالے سے، کسی اور پیرائے سے. اجازت دیجیے، والسلام. آپ سب کے لیے دعا گو، ڈاکٹر صابر حسین خان.